السلام علیکم، میں حمزہ تبسم گلوبل انسٹیٹیوٹ آف ای کامرس کی طرف سے حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے امیزون ورچوئل اسسٹنٹ کی ایک ویڈیو سیریز شروع کی ہے۔ آج اس سیریز کا ہمارا 10واں لیکچر ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ بہت زیادہ جو اکاؤنٹ سسپینڈ ہوئے ہیں ان کی کیا وہ ری اسٹیٹ ہو سکتے ہیں، کیا وہ دوبارہ اوپن ہو سکتے ہیں، کیا جو ان کے اندر فنڈز ہیں وہ ہم ریلیز کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے۔ اور اگر آپ نے دیکھا ہو کہ مارکیٹ کے اندر ایک سیکشن 3 کے اکاؤنٹ کی اپیل تو اویلیبل ہی نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر کوئی بندہ آپ کا اکاؤنٹ کو ریسٹیٹ کر بھی دیتا ہے تو وہ کم از کم آپ سے جو چارج کرتا ہے وہ کم از کم جو ہے وہ 50% ہیں۔ مین کہ وہ پہلے کہے گا کہ اگر آپ کے اس کے اندر 1 لاکھ پڑا ہے تو 50,000 آپ مجھے دیں گے، 50,000 آپ رکھیں گے تو میں آپ کے اکاؤنٹ کی پیمنٹ ڈسبرسمنٹ کروا کے آپ کو دے دوں گا۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جو امیزون کو اپیل کرنا بالکل فری میں سکھاؤں گا، اور یہ جو اپیل ہے میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی لگا دوں گا، ہر کسی کے لیے فری میں پرووائڈ کی جائے گی۔ اور اس اپیل کے ساتھ منیمم 80% جو اکاؤنٹ ہیں وہ ہم نے اوپن کیے ہیں۔ بیسیکلی اپیل لکھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا، ایک اپیل کا میں آپ کے ساتھ فارمیٹ بھی شیئر کر دوں گا کہ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے۔ سب نے وہ اپیل نہیں کرنی، آپ نے اپنے حساب سے جو تھوڑی تھوڑی چینجنگ کرنی ہے، جس وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بین ہوا ہے وہ وجہ آپ نے وہاں پہ بریف کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ اکاؤنٹ کی سسپینشن ہو کس وجہ سے رہی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پہ تو اکاؤنٹ کی سسپینشن ہو رہی ہے سیکشن آف 3 کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے۔ مطلب کہ آپ امیزون وائلیشن پالیسیز کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا جاتا ہے وداؤٹ اینی وارننگ۔ اس کے بعد ایک دوسرا طریقہ ہے کہ اگر آپ کا ایک اکاؤنٹ ایک انٹرنیٹ پہ ایک آئی پی پہ بند ہو چکا ہے، آپ اس آئی پی پہ دوسرا انٹرنیٹ اپنا اوپن کر لیتے ہیں تو آئی پی کمپلین کی وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جو انٹرنیٹ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ لنکڈ اکاؤنٹ کی وجہ سے بند ہوتا ہے۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ جو اکاؤنٹ بند ہو جاتے ہیں ان کی ہم اپیل کیسے کر سکتے ہیں، امیزون کو ہم جسٹیفائی کیسے کر سکتے ہیں، اپنا اکاؤنٹ ریسٹیٹ کیسے کروا سکتے ہیں، اور اگر اپنا اکاؤنٹ ریسٹیٹ کروا لیا ہے تو ہم اس کی پیمنٹ ڈسبرسمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں۔ بہت آسان ہے، ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ سکرین سے جانے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ اس چینل پہ نئے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔ چلیے آئیے چلتے ہیں کمپیوٹر کے سکرین کی طرف۔ بند کر گئی۔ اچھا جی، تو ہم آگے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کی طرف۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک میرے پاس یہ اکاؤنٹ ہے جو ڈی ایکٹیویٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج میں بتاتا ہوں کہ آپ کو اس اکاؤنٹ کے اندر ہم نے کیا کیا چینجنگز کرنی ہے، کیا کیا چیزیں امیزون کو پرووائڈ کرنی ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ وہ ری اسٹیٹ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے آ جانا ہے ری ایکٹیویٹ یور اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے۔ ری ایکٹیویٹ اکاؤنٹ میں آنے کے بعد آپ نے سبمٹ یہاں پہ کر دینی ہے انفارمیشن، سبمٹ انفارمیشن پہ کلک کر دینا ہے۔ کلک کر دینے کے بعد آپ نے یہاں پہ انفارمیشن جو سلیکٹ کرنی ہے، سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے اپنا وہ نوٹیفیکیشن جس کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ بین ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اکاؤنٹ دیکھا ہوا ہے، میں نے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے، میرا جو اکاؤنٹ ڈی ایکٹیویٹ ہوا ہے وہ سیکشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ کی وجہ سے ہوا ہے، تو میں اس کی اپیل کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ لنکڈ اکاؤنٹ یا دوسرے اکاؤنٹس پہ اپیل کیسے کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ اگر ان کیس ہماری جو اکاؤنٹ ری اسٹیٹ کی اپیل ہے وہ مطلب کہ پروسیس نہیں ہوتی، ہم 90 ڈیز کے بعد پیمنٹ ڈسبرسمنٹ کیسے کروا سکتے ہیں۔ چلیے آئیے کام کا آغاز کرتے ہیں۔ میں اب آپ کو اپیل شو کروا رہا ہوں یہاں پہ سیکشن 3 کوڈ آف کنڈکٹ کی۔ سب سے پہلے آپ نے امیزون کو لکھ دینا ہے کہ ڈیئر سیلر پرفارمنس ٹیم، مطلب کہ آپ نے میرا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا ہے، اس وجہ سے میں آئی ایم پرنسپل آف فلاں اسٹور،
اپنے اسٹور کا یہاں پہ آپ نے نام لکھ دینا ہے، آئی ایم رائٹنگ یور، مطلب کہ آپ نے اسے بتا دینا ہے کہ میں اپنا پلان آف ایکشن آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، کائنڈلی اسے تھوڑا پرسو کریں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اب امیزون وائلیشن پالیسیز کیا ہیں اور میرا اکاؤنٹ کیوں سسپینڈ ہوا ہے؟ آپ نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ہے کہ بھائی ہم نے امیزون پالیسی کی وائلیشن کی ہے۔ وی انویسٹیگیٹڈ اینڈ آئیڈینٹیفائڈ دیٹ سم آف آور ریسنٹ آرڈرز ہیو وائلیٹڈ امیزون ڈراپ شپنگ پالیسی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو یہ بھی بتا دینا ہے کہ ہم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بتا دینا ہے کہ ہم یہ کام پہلے آربیٹراج کے ذریعے کر رہے تھے، لیکن ہمارا جو سٹاک تھا، وہ جو ہماری پروڈکٹ تھی وہ آؤٹ آف سٹاک ہو گئی، اس وجہ سے ہمیں ریٹیل سے ڈائریکٹ خرید کر آپ کو دینا پڑا۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے یہ لکھ دینا ہے کہ انفارچونیٹلی ہم اس میں سے جو سلپس اور انوائسز ہیں اور پیکنگ ہے وہ چینج کرنا بھول گئے۔ ٹھیک ہے، اور یہ بھی ساتھ لکھ دینا ہے کہ ہم پہلے کام جو کر رہے تھے وہ FBA پہ کر رہے تھے، یہ میں آپ کے ساتھ یہ ساری کی ساری شیئر کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کپل آف منتھ سے ہی ہم نے FBM سٹارٹ کیا ہے، تو جو ہمارے امپلائیز تھے وہ ڈراپ شپنگ پالیسی سے ذرا مطلب کہ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، مطلب کہ وہ غلطی سے یہ کام کر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو مہربانی کر کے ہمارا اکاؤنٹ ریسٹیٹ کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہ بتا دینا کہ آپ ایکشن کیا کیا لیں گے فیوچر میں اس کام سے بچنے کے لیے۔ آپ کہیں گے کہ ہم اپنے جن VAs نے یہ کام کیا ہے ان کو ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا ہے، ان کی ایکسیس ختم کر دی ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے اپنے امپلائیز کو یہ امیزون وائلیشن پالیسیز پڑھائی ہیں، انہیں لسٹنگ بتائی ہے کہ امیزون پالیسیز کے حوالے سے آپ نے لسٹنگ کیسے کرنی ہے، ویریشنز کیسے کرنی ہیں، یہ ساری کی ساری وی ول ناٹ کریٹ۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری جو ہے چائلڈ ایکسیس وغیرہ ان سے ختم کر لی ہے۔ اپنے سٹاف کو ہم نے ٹرین کیا ہے کہ اب وہ اس طرح کا مسئلہ نہ کریں، مطلب کہ امیزون کو آپ نے یہ فلفل کروانا ہے کہ بھائی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن وہ غلطی ہم نے جان بوجھ کے نہیں کی، وہ غلطی ہم سے سڈن ہو گئی ہے، لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ وہ غلطی ہم سے دوبارہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدامات کیے ہیں وہ یہ بتا دینا ہے کہ جن VAs نے یہ کام کیا ہے ہم نے ان کو ریموو کر دیا ہے، ہم نے ان سے ایکسیس واپس لے لی ہے، اب ہم نے اپنے جو سٹاف ہے اس کو ٹرینڈ کرا ہے اس کام کے لیے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اس کام کو لے کے چلیں گے اور FBM کی جو پالیسیز ہیں ان کو فلفل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری اپیل آپ نے لکھ دینی ہے، اور لکھنے کے بعد تھوڑا بہت اس میں چینجنگ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اپنا نیم لکھنا ہے، نیم لکھنے کے بعد آپ نے اسے سبمٹ کر دینا ہے، تو انشاءاللہ امیزون آپ کا اکاؤنٹ ریسٹیٹ کر دے گا۔ اگر وہ آپ سے ڈاکومنٹس مانگتا ہے تو آپ نے انہیں اپنے جو اکاؤنٹ ہیلتھ ہے اس کی وہ ساری کی ساری جو ہیلتھ پرفارمنس ہے وہ شیئر کر دینی ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس کوئی بنی بنائی انوائسز مل جاتی ہیں، مجھے کہیں میں انوائسز بنا دوں گا، مطلب کہ اس طرح کسی سے آپ انوائسز ارینج کروا کے یا جو ڈاکومنٹیشن وہ مانگ رہے ہیں وہ ساری کی ساری فلفل کر کے آپ اسے دے دیں گے، تو امیزون انشاءاللہ آپ کو پازیٹیو رسپانس کرے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیمنٹ ڈسپرسمنٹ کی اپیل میں نیکسٹ لیکچر میں بناؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، جنہوں نے ہمارے چینل پہ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سے اپڈیٹ رہ سکیں۔ انشاءاللہ اب ہم اس چینل پہ ریگولر ویڈیوز لایا کریں گے۔ دراز کا بھی ہم کورس شروع کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم FBA کا بھی شروع کر رہے ہیں، پرائیویٹ لیبل کا بھی شروع کر رہے ہیں، ساتھ NFT کریٹنگ کا بھی شروع کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ساتھ گوگل ایڈز اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ بھی شروع کریں گے، تو بیل آئیکن کو پریس کریں اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے باخبر رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔